جناب ڈاکٹر محمد رحیم صدر MHDA مظفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ جناب مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد صاحب، جناب JHD پریزیڈنٹ ڈاکٹر مختار صاحب، چیئرمین ڈاکٹر ارشد صاحب اور تمام دوستوں کا محبتوں کا شکریہ اور خصوصاً مختار بھائی کا شکریہ، انہوں نے ایک بار پھر مجھے آپ دوستوں سے علم شیئر کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج جو 3 ٹاپک ہیں وہ آپ دوستوں سے میں شیئر کروں گا۔ یہ جو ٹاپک ہے میل اینڈ فیمیل انفیڈیلٹی، اور دوسرا ٹاپک ہے لیکوڈرما، تیسرا ٹاپک ہے ایگنی، چوتھا ٹاپک ہے چھوٹا گھر۔ کوشش کروں گا میں شارٹ ٹائم میں آپ دوستوں سے وہ تجربہ وہ علم شیئر کروں جو ہم نے اپنے استادوں سے اپنے سینئر سے جو سیکھا ہے، جو اپنی 25 سالہ پریکٹس میں جو مریضوں کے اوپر میڈیسن کے تجربے کیے ہیں وہ آپ تمام دوستوں سے میں وہ شیئر کروں گا۔ چند ایک کالز ہے، چند ایک سمپٹم ہیں، وہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ ویسے تو جیسے میں نے یہ 4 ٹاپک بتائے ہیں وہ آپ دوستوں سے میں ایسے ہی میڈیسن شیئر کر سکتا تھا، لیکن جب تک کالز کرنا پتا ہو تو وہ میڈیسن سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میل اینڈ فیمیل انفیڈیلٹی ہے، اس کی کازز ہیں بہت ساری، جیسے فیمیل ہے، اوورین سسٹ ہے، یوٹرس فائبرائڈ ہے، فیکوریا ہے، فلیئر ٹو بلاکیج ہے، انیمک پیشنٹ ہوتا ہے، بلڈ ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، سیکس ڈیزائر کی کمی آ جاتی، یہ بھی وجہ بن سکتی ہے۔ میل کے اندر گلوریا، ویریکوسیل اور پاس ہے سیمن کا کام ہونا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو چند ایک میں نے ایسے ترتیب دی ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ پسند آئے گا۔ میں اپنے استادوں کا، اپنے سینئر کا احسان مند ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ہومیوپیتھی سکھائی ہے اور ہم نے 25 سالہ دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر افسر طریق صاحب کا شکر گزار ہوں جن سے میں نے ہومیوپیتھی سیکھی ہے۔ ڈاکٹر خالد نور صاحب کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا کروں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں ڈاکٹر علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ پاک ان کو صحت لمبی زندگی دے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ڈاکٹر سید وکیل صاحب کے لیے بھی دعا ہو اللہ ان کو بھی صحت زندگی دے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں اکثر اسٹیج پہ اس لیے اپنے موسم کا نام لیتا ہوں کیونکہ ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لیکچر لائیو بھی چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر مختار صاحب کا شکر گزار ہوں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں یا نئے پریکٹیشنر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سارے لوگ سے سینئر بیٹھے ہیں، آپ ہومیوپیتھی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں فیمیل انفیڈیلٹی کے حوالے سے۔ اگر عورت شادی کے 1 سال تک جمع کرنے کے باوجود حاملہ نہ ہو سکے تو ہم ایسی عورت کو باز کہتے ہیں۔ یہ ڈیزیز بیماری باز پڑ کے لاتی ہے۔ اگر عورت میں کوئی پیدائشی نقص جس کی وجہ سے عورت حاملہ نہ ہو سکے تو علاج ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات عورت ہر طرح سے تندرست ہوتی ہے لیکن اس کا خاوند بانجھ کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں پھیلتا۔ اگر خاوند میں بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہے، موٹاپا،
اوبیسٹی موٹی عورتیں زیادہ تر حیض کی بندش کی شکار ہوتی ہیں، اس کی میں ساتھ ساتھ ان کی میڈیسن بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جن کا بہت زیادہ رزلٹ ہے. جیسے اس طرح کے کیس اگر آئے ہیں اوبیسٹی کی پیشنٹ آئے تو آپ نے اس کو امونیم کارب اور پلسٹیلا دینی ہے. تو میڈیسن تو مٹیریا میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ میرے تجربے میں بہت اچھی ہیں. اس سے پہلے آپ یازم بھی لگا سکتے ہیں، ٹیوبر لگا سکتے ہیں، اور میٹرمیور بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. میٹرمیور 200 آپ ڈیلی دیں گے تو اس سے بھی اس کا فائدہ ہوگا. دوسری وجوہات ہے لکوریا. اگر لکوریا ہے، لکوریا کی وجہ سے جمع سے نفرت ہے، اس کی 2 میڈیسن میں نے اپنے تجربے میں دیکھی ہے، جیسے ایگنسٹاسٹ ہے، ڈیلیانا ہے. یہ 2 میڈیسن اگر لکوریا کی وجہ سے مسئلہ ہو تو یہ کنسیو کر دیتی ہے، پریگنینسی کر دیتی ہے فیمیل کو. اور لکوریا کی اور بھی بہت سارے میڈیسن ہے، جیسے اوورلیسٹا ہے. 3X میں بھی میں نے بہت اچھا رزلٹ دیکھا ہے، اور CM میں بھی 1M بھی پوٹنسی میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اچھا رزلٹ ملتا ہے. اگر اس کے سمٹم جیسے خراش دار لکوریا ہے تو کلیا روٹ اس میں اچھا کام کرتی ہے. ایسے پیشنٹ کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کلکیریا فاس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو اچھا رزلٹ ملے گا. نیکسٹ جو وجوہات ہے وہ اووریئن سسٹ ہے. 2-3 مین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہوتی، کنسیو نہیں ہوتا. اگر اووریئن سسٹ ہے تو اووریئن سسٹ کی بہت بہترین میڈیسن ہے. سب سے پہلے میں امونیم کارب دیتا ہوں. امونیم کارب اووریئن سسٹ کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ کچھ میں پہلے بھی میڈیسن چلاتا تھا جو وہ ترتیب بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کیونکہ میں بڑے عرصے سے یہ استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جتنا میں آپ دوستوں سے شیئرنگ کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے پیشنٹ سے نہ چاند ایک علامات لینی ہیں. جیسا کہ ہم ہومیوپیتھی میں پڑھا ہے، سورا، سفلس، سائکوسس، اس طرح کی جو ہے نا رکاوٹ بنتی ہے، ڈیزیز کیور نہیں ہونے دیتی. اور دوسری وجہ جو ہے وہ بخار بھی ہے. آپ بخار کی علامات اس کی لے سکتے ہیں، جیسا کہ ملیریا ہے، ٹائفائڈ بخار ہے، سادہ بخار ہے. یہ بھی جو ہے نا بیماری کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، فاصل زیادہ کریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں. یہ اووریئن سسٹ کی جو ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، سب سے پہلے آپ نے نا جو اکثر یہ پیشنٹ آتے ہیں نا ہربل میڈیسن اور ایلوپیتھی میڈیسن کھا کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ناکسونیکا کی ڈوز دینی ہے، اس کو بہتر کرنی ہے. اس کے بعد پوجا وانے کی خوراک دینی ہے. دوسری ڈوز آپ نے ایپسپیرٹی کا دینی ہے. تیسری ڈوز آپ نے آرم میورنیٹریکم دینی ہے. یہ 1M کی ایک ڈوز دے کے پھر 2 میڈیسن کا مدر نیچر 1X بنا کے دینا ہے مدر نیچر میں، جس کا میں نے بہت اس کا رزلٹ دیکھا ہے. جیسا کہ فریکسینس امیرکانا اور ہیلوکیا، یہ 2 دوائیں میں 1X میں استعمال کرتا ہوں. الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. 3 اور میڈیسن ہے جس کا میں کمبینیشن بناتا ہوں، جو میرے استاد محترم ڈاکٹر خالد نور صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جو ڈاکٹر صاحب کے دوست بھی طالبان بھی تھے، ہمارے PHMA کے ملتان کے ہیرو تھے. تو وہ میڈیسن چلاتے تھے، ٹیری بیکتھینا اور پلیڈیم اوفورینا. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے سن 2000 سے پہلے میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سیکھتا تھا، یہ تب میں نے نوٹ کی تھی یہ میڈیسن. تب سے یہ میڈیسن میں اپنی پریکٹس میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہ میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے جو اووریئن سسٹ کو ختم کرتی ہے. اور نیکسٹ وجوہات ہے یوٹرس فائبرائڈ. دیکھیں یوٹرس فائبرائڈ کی وجہ سے بھی عمل نہیں ٹھہرتا اور اس کی وجہ سے ہیوی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. اگر بلیڈنگ زیادہ ہے تو پھر آپ اس میڈیسن دینی ہے تلاسپی بورسا اور فیکس ریلیجوسا. یہ 2 میڈیسن بہت زبردست ہے. یہ انجیکشن سے بھی جلدی کا پیشنٹ کو ٹھیک کرتی ہیں اور بلیڈنگ کو فوراً روک دیتی ہے. یہ میں بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں فیکس ریلیجوسا اور تلاسپی بورسا. کتابوں میں تو بہت سارے میڈیسن ہیں جیسے MML سے میلیتھولیم ہے، ریجنون ہے، یہ وہ، لیکن یہ 2 میڈیسن دینے سے بلیڈنگ فوراً رک جاتی ہے. لیکن جب تک ہم یوٹرس فائبرائڈ کو ختم نہیں کریں گے تو عمل نہیں ٹھہرے گا. تو اس کا جو میڈیسن کا فارمولا ہے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. سب سے پہلے آپ نے میڈیسن دینی ہے کارسینوسینم 1 کی ڈوز دینی ہے. دوسری ڈوز دینی ہے بیسیلینم کی اور تیسری ڈوز دینی ہے آرم میورنیٹریکم. ایک ہے آرم میٹ، ایک ہے آرم میورنیٹریکم. آرم میورنیٹریکم کا اتنا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض کا کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ میں CM کی ایک ڈوز دے کے نیٹرم کارب 30 دے دوں تو اس سے بھی یہ پریگنینسی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے کلچیریا پرو CM کی ڈوز دینی ہے، پھر کونیم 1 کی دینی ہے. یہ ترتیب سے جو ہے نا آپ نے یہ 4-5 میڈیسن لازمی دینی ہے ہر پیشنٹ جو یوٹرس فائبرائڈ کا ہو.
جیسے قاسم مسینہ وانم بیسریدم آرم یونیٹریکم کیرا فلور اور کونیم. ساتھ آپ نے آرم یونیٹریکم 200 دینی ہے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک پیشنٹ میں شاہمال سے آتا تھا, اس کو نا بہت زیادہ بڑے عرصے سے تقریباً 10 سال سے بلیڈنگ ہو رہی تھی, بڑا ٹریٹمنٹ کرایا نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. یہ چھوڑ یوٹرس پہ برائٹ کا مسئلہ تھا, میں نے اس کو میڈیسن دیا, الحمدللہ 2-3 سال وہ بالکل ٹھیک رہے. ابھی وہ کلینک پہ پہنچے تو انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں وہی میڈیسن دینی ہے. تو میں نے بیٹے کو کال کی, میں نے کہا یہ ان کو میڈیسن, میں نے جب ان سے پوچھا کہ کمپیوٹر میں دیکھیں کون سی میڈیسن لکھی ہوئی ہے, اور یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی میڈیسن ہے. یقین کریں اتنا اثر, بہت سارے پیشنٹ الحمدللہ 25 سال میں یہ کیس کیور ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے مدر ٹینچر, 2 مدر ٹینچر ہے جن کا بہت اچھا ریزلٹ ہے. ایک فلیکسینس امریکانا ہے اور ایک ہیڈراسٹس ہے. یہ بھی اس میں بنا کے دیتا ہوں الحمدللہ, یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نیکسٹ جو سمٹم ہے وہ ہے فلیپن ٹیوبس کی بندش یا رکاوٹ. یہ بھی ایک پان کی وجہ بنتی ہے. اس کی بھی 2 میڈیسن ہے, ایک امونیم کارب ہے, ایک یوپینیم ہے. امونیم کارب کا بار بار میں ذکر اس لیے لے رہا ہوں, یہ وہ میڈیسن ہے, یہ ہیوی بلیڈنگ کو بھی روک دیتی ہے, اور بلیڈنگ مینسز نہ آ رہے ہوں تو یہ وہاں پہ بھی کام کرتی ہے. ایمونوریا پہ بھی کام کرتی ہے اور ڈسمونوریا پہ بھی کام کرتی ہے, اور لکوریا کے اوپر بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے, اس کو بھی کیور کرتی ہے. یہ 2 میڈیسن جو ہے نا فلیپن ٹیوب کی جو بندش ہے, جو رکاوٹ ہے, یہ دور کر دیتی ہے. اور جو اگلی نیکسٹ جو وجہ ہے وہ ہے میاں بیوی جب انٹرکورس کرتے ہیں, جب میل ڈسچارج ہوتا ہے تو سیمن فیمیل کا جسم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا, وہ فوراً جو ویجانا کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. اس کی جو بہترین میڈیسن ہے وہ نیٹرم کارب ہے. وہ مادہ کو کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اس سے پریگنینسی ہو جاتی ہے. یہ نیٹرم کارب, اشوکا اور آرم یونیٹریکم یہ ٹاپ کی میڈیسن ہے جو اس کیس کو بہتر کرتی ہے. اور وجہ بن سکتی ہیں فیمیل کے اندر یو ٹی آئی انفیکشن وغیرہ, گنوریا وغیرہ جو میل کی طرف سے آتا ہے, تو آپ وہ میڈیسن کینسس اور مارکا اس سے پہلے آپ نے یادم لگانی ہے, میڈولینا کی ڈوز دے کے یہ آپ استعمال کریں گے تو فوراً اس سے بہتر رزلٹ ملے گا. اس کا جو فارمولہ ہے جو میں چلاتا ہوں, یہ تو میں آپ کو کازز کے حوالے سے میڈیسن آپ سے شیئر کر رہا تھا, جو میں فارمولہ دیتا ہوں وہ آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں. اس کا یہ میڈیسن ہے سب سے پہلے ایسے کیس میں جو فیمیل جو انفیرٹیلٹی کی آتی ہے, جو بان جو فیمیل ہوتی ہے, وہ اس کی میڈیسن جو میں دیتا ہوں سب سے پہلے یہ زیادہ تر سپلیٹنگ ہوتے ہیں. آپ نے سپلینم وانم سی دونوں میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد آرم یونیٹریکم, دیکھیں بار بار پھر وہی میڈیسن آ رہی ہے, آرم یونیٹریکم, سپلینم. تیسری میڈیسن ہے سی پی آر, چوتھی میڈیسن ہے کلکیریا پاس. دیکھیں کلکیریا پاس ایسی پیشنٹ کو نا جب لیکوریا ہوتا ہے, کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو کلکیریا پاس اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. یہ 4 میڈیسن کی آپ نے ترتیب دینی ہے, سپلینم, آرم یونیٹریکم, سی پی آر اور کلکیریا پاس. اور اس کے ساتھ میں 30 میں دیتا ہوں, سی پی آر 30 اور نیٹرم کارب 30. دیکھیں اور کوئی کاز نہیں آ رہی, اووریسس نہیں آ رہا, یوٹرس پہ برائٹ نہیں آ رہا, تو یہ میڈیسن جو ہے نا فوراً ٹھیک کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی رکاوٹ ہو تو سی بی سی فیبوسا 200 کی ایک ڈوز بھی آپ میرے استعمال کرا سکتے ہو. اس کے ساتھ اشوکا ایک مدر ٹینچر ہے, اشوکا جو ہے بہت اچھی میڈیسن ہے. یہ میڈیسن جو میں آپ دوستوں سے شیئر کی ہے میل اور فیمیل میں, یہ فیمیل کے اندر یہ ساری میڈیسن آپ نے کازز کے حوالے سے استعمال کرانی ہے. جیسے اس کا یوٹرس پہ برائٹ ہے, اور لیکوریا ہے, یا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر دینا, پھر آپ میڈیسن لے لیں. جی نیکسٹ ہے مردانہ باجپان, میل انفیرٹیلٹی. بیوی کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کا علاج بھی ضروری ہے. مرد حضرات میں کئی طرح کی خرابیاں ہو سکتی ہیں, منی میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا, غیر داخل ہونا, جمع کے دوران فوراً انزال ہو جانا, یا ممز ہونا کم دیڑے بچپن میں, یہ بھی خطوں کو نقصان دیتے ہیں. بعد میں کنسیو کا یہ پرابلم کا اسپام کا پرابلم کرتے ہیں. اور بھی وجہ بن سکتی ہیں جیسے ٹی بی ہے, کینسر ہے, تھائرائڈ گلینڈ ہے. تھائرائڈ کی گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے نا سپرم پیدا نہیں ہوتے, جراثیم نیل ہوتے ہیں. ذہنی پریشانیاں, اسٹریس, ڈپریشن, ٹیسٹیز کے اوپر چوٹ لگ جانا یا سویلنگ وجہ, یہ بھی ایک وجہ ہے, کازز ہے. مشت زمین, صورت انداز, منی کا پتلا ہونا, یا پاس ہے
میرے پاس جتنا کیس ہے نا، میں نے 2-3 وجہ جو ہے نا میل کے اندر دیکھی ہے. ایک تو دیکھی ہے گنوریا، دوسرا پاسل، اور تیسری جو وجہ ہوتی ہے نا وہ ویریکوسیل کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا ان کے سپارم جو ہے نا انکریز نہیں ہوتے. تو ویریکوسیل کی کچھ چند ایک علامات ہیں وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جو دنیا بھر سے مردوں کو یہ متاثر کرتی ہے، آج کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے سکروٹم کی رگیں بڑھ جاتی ہیں اور ٹانگوں کی بھی رگیں بڑھ جاتی ہیں، ان میں سویلنگ وغیرہ مرم سوزش ہوتی ہے اور سکروٹم میں درد اور سوجن وغیرہ یہ زیادہ ہوتی ہے. بعض صورتوں میں یہ ویریکوسیل ٹیسٹیکولر اٹراپسی کا باعث بنتی ہے، جن کی وجہ سے خصیے سکڑ جاتے ہیں. جب خصیے ٹیسٹیک سکڑ جاتے ہیں تو پھر سپرم بننا نہیں ہوتے. خصیوں میں خون کا بہاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا خون کی رکاوٹ ہوتی ہے. یہ ویریکوسیل کی جو خاص ہے میں چند ایک علامہ. ویسے تو یہ بہت بڑے ٹاپک ہیں میرے فیمیل کا، کیونکہ میں یہی اکثر دوستوں کو کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرے ماشاء اللہ بہت لمبے ٹور ہوتے ہیں، یہ سفروں کے شہلاتے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب. تو اکثر ہی ہماری ہومیوپیتھی کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی سیمینار ہو، ہمارے جیسے ابھی ڈاکٹر راؤ صاحب چیف گیسٹ بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں، تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں فلاسفی، پیتھالوجی یا اناٹمی کے، تو آگے دوست نا تھک جاتے ہیں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے شارٹ، اور جو بھی اسٹیج کے اوپر ہے یا اپنا کیس شیئر کرے یا آپ کو ایسی اپنی پریکٹس کے اندر جو میڈیسن ہے وہ شیئر کرے. ڈاکٹر علی صاحب ہے جو پنڈی والے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو گلی محلے میں نا چھوٹا موٹا یا پرانا ڈاکٹر بیٹھے نا، کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی علم ضرور ہے. اللہ پاک نے اس دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا یا بھیجا ایسے نہیں بھیجا، وہ اس کی وجہ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی دوسرا کوئی نہ کوئی ہدایت کی ہے. تو اس کی جو آگے میڈیسن ہے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جو میل کے اندر ہے. میل جو جن لوگوں کے سپارم نہیں پڑھتے، سب سے پہلے کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر ہربل اور ایلوپیتھک میڈیسن کھاتے ہیں، تو اس کو اینٹی ڈوز کرنے کے لیے والن بھی ڈوز دیتا ہوں، ڈاکٹر والن بھی دے دیتا ہوں، سی ایم بھی دے دیتا ہوں. اس کے بعد میں ایکس رے کوڈنگ کے ڈوز دیتا ہوں، پھر سفرینم سی ایم کی ڈوز دیتا ہوں، پھر میڈورینم، توجا، آرامڈ اور ایسیڈپاس. یہ 4-5 دوائیں تو آپ نے ایسے کیس کو لازمی لگانی ہے. اچھا یہ بھی لگا سکتے ہو، اور آپ نے اس سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کا منہ کڑوا، آپ کا منہ خشک تو نہیں رہتا. اگر اس کا منہ کڑوا ہے یا خشک رہتا ہے تو پھر اس کے اندر بخار ہے، آپ اس کا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کریں، اس کا ملیریا ٹیسٹ کریں یا سادہ بخار ہے. جب تک اس کا بخار بھی کیور نہیں ہوگا تو یہ ڈیزیز کیور نہیں ہوگی. اور یو ٹی آئی انفیکشن جو ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے یہ 2-3 میڈیسن جو بنتی ہیں، ٹیمپریس ہے اور مارکار ہے، یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے آپ نے لازمی دینی ہے. جو ڈاکٹر صاحب میرے استاد محترم چلاتے تھے، ڈاکٹر خالد نور صاحب، یہ بہت اچھی میڈیسن ہے سپار کو بڑھانے کے لیے. سلفانیلامائڈ میڈیسن، سلفانیلامائڈ بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ بھی میں استعمال کراتا ہوں. اس کے ساتھ کوبالٹم میگنیشیم اور فاسفورس اور ایکس رے، یہ 3 میڈیسن کا کمبینیشن بنانا ہے. آپ نے 1 MCM کی یہ ڈوزیں لگا کے پھر آپ نے یہ 3 میڈیسن کا ایکس رے، کوبالٹم میگنیشیم اور فاسفورس، یہ 3 ملا کے استعمال کریں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. اور 4 ایک میڈیسن کا میں نے ایک مدد نیچر کا فارمولا بنایا ہوا ہے جو بڑے عرصے سے میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے. ویسے تو بہت ساری اس بات کو بڑھانے کی میڈیسن ہے، جیسے کہ کیونکہ یہ زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا نا یہ گلورے کو کیس ہوتے ہیں، ایگنس کاسٹ، ڈیمیانا، ٹریبولس اور سیبرسلوٹا، یہ 4 میڈیسن وانکس میں میں استعمال کیے. بہت سارے ایسے کیس ہیں جو نہ ٹھیک ہونے والے، الحمدللہ ایسے ٹھیک ہونے. پہلے آپ نے نیازم لگانی ہے، پھر آپ نے یہ وانکس بنا کے دینی ہے اور 3 دوائیوں کا یہ کمبینیشن بنا لینا ہے. اگر یہ میڈیسن نہ ہو تو دوسری آپ میڈیسن ہے سیڈونیا ملگرس، یہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ سپارم کو بڑھاتی ہے. تو یہ میڈیسن میں نے شیئر کی. آگے جو ایک وکیل صاحب کا فارمولا مجھے اچھا لگا، تو یہ بھی 3 دوائیوں کا فارمولا میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. وہ جو چلاتے ہیں ڈاکٹر وکیل صاحب، کافی دوست جانتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ادر بھی جانتے ہیں، تو کراچی کے ہیں. وہ دیتے ہیں آرجینٹینم 3X اور سیلینیم 3X اور ایگنس کاسکیو میں. ایگنس کاسکیو میں وہ 5 کر کے دیتے ہیں، اور آرجینٹینم 3X میں دے رہے ہیں اور سیلینیم بھی 3X میں دیتے ہیں. لیکن وہ اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا یو ٹی آئی کا مسئلہ تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، بخار ہے تو وہ دیکھنا ہے.
تو یہ تھا میل اور فیمیل کے حوالے سے میں نے آپ سے دوستوں سے شیئر کیا. الحمدللہ میرے پیشنٹ کبھی مجھے ناکامی نہیں ہوئی, اللہ پاک نے ان کو شفا دیا. اور دوسرا ٹاپک ہے لیکوڈرما, یہ جسے برس کہتے ہیں یا پھول بیری کہتے ہیں. اکثر دوست کہتے ہیں کہ اس کا حل نہیں ہے. میں نے کئی کیس سوشل میڈیا پہ لگائے, الحمدللہ اس کا مجھے رزلٹ ملا ہے. یہ بعض پر لوگوں کو ٹیسٹ ہے اس کے پینس کے اوپر بھی یہ برس ہو جاتا ہے, سارے جسم پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لگانے کی میڈیسن بھی آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں, اور کھانے کی میڈیسن ہے. یہ بہت ہی اچھا, آپ کو چند دن میں رزلٹ ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں سارا سال علاج ہے, یہ غلط ہے. تو میں ان کو نہ ایک مہینے میں 15 دن میں وہ نیچے سے اس کو سکن آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لیکوڈرما جلد میں خون کی رنگت کے مادے کے عدم توازن کی صورت میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے. یہ مرض پیدائشی یا طبی ہر 2 طرح کا ہو سکتا ہے. اس کے شروع میں چھوٹے چھوٹے دھبے پڑنے لگتے ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پھیل کر بڑے ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے میں سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اس مرض سے دیگر کوئی طبی نقصان نہیں ہے, لیکن ذہن کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. دیکھیے جیسا کہ جو ہے نا, اس کے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن کہیں پہ اسکن کس طرح دیکھیں, کہیں پہ سفید دھبے ہوں تو یہ خوبصورتی پہ متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ باڈی کے اندر ایک میلانائن ہے, مادہ ہے, وہ جو ہے نا ڈسٹرب ہو تو یہ وجہ بن سکتی ہے. اس کی دوستوں میڈیسن جو ہے نا وہ کارسینوسینم آپ نے مانیں کے ڈوز دینی ہے, اس کے بعد ویسیلینم کی ڈوز دینی ہے, اس کے بعد گریفائٹس اور کلمپامائڈ یہ 1 ml کی دینی ہے. پھر آپ نے آرسینک سلفیٹ دینی ہے. لوگ بہت سارے پریشان ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ 1 mcm یہ کیوں چلاتے ہو, لیکن اگر بہت اچھا رزلٹ ہے. ڈاکٹر علی صاحب سے دیکھتے ہیں, وہ 1 mcm چلاتے ہیں, ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے, اس کے اوپر بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. یہ میڈیسن دے کے پھر آرسینک سلفیٹ 200 میں استعمال کراتا ہوں. پھر اگر سیلینیم کا پیشنٹ ہے تو آپ سیلینیم کا سمٹم دیکھیں, سیلینیم کا اچھا رزلٹ ہے, سی پی کا اچھا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ایک میڈیسن ہے سرلی مدر ٹنچر. یہ آپ زیتون کے تیل میں مکس کر کے نا ایکسٹرنل یوز کریں. آپ کو 1-2 دن کے اندر پیشنٹ جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری جلد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ میڈیسن میں بہت عرصے سے چلا رہا ہوں. سرلی جو میڈیسن ہے نا یہ پی سے بنتی ہے, PSORLY سرلی. یہ مدر ٹنچر بہت اچھی ہے. اگر آپ زیتون کے تیل میں مکس کر کے اور جو میڈیسن بتائیے آپ کو یہ استعمال کریں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. جی تیسرا ٹاپک ہے ڈارک فشز کا نہ بڑھنا. تو اس کی بھی الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. میرے پاس اس قسم کے بھی بہت سارے کیس آتے ہیں جو چند دنوں میں 1 مہینے کی میڈیسن دیتا ہوں. 1 مہینے کے بعد جب اس کی ہائٹ ناپتا ہوں تو اس کا 1.5 انچ اور 2 انچ یقین کریں بہت بڑا ہوتا ہے. اس وجہ وہ مطمئن ہوتے ہیں. میں صرف 3 ماہ اس کا کورس کرتا ہوں, پیشنٹ کو میڈیسن دیتا ہوں. 3 ماہ کے بعد اس کا میڈیسن بند کرا دیتا ہوں. پھر اس کی جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے تو اس کی ہائٹ بڑھتی رہتی ہے اور ہڈیوں کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو ڈارک فشز چھوٹے قد کا ہونا شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان کے خلیوں میں ایکس اور وائی کروموسوم پائے جاتے ہیں. اگر ان کی تعداد غیر طبی طور پر کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان کے قد میں فرق آ جاتا ہے. انسان کے قد و قامت پر چند غدود بھی اثر انداز ہوتے ہیں, جسے دماغ کا جیسے پیٹیوٹری گلینڈ ایک غدود ہے جو ہارمون ریلیز کرتے ہیں, گروتھ ہارمون ہوتے ہیں. تو ہارمون اس رطوبت کا افراز کا بڑھ جائے تو قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, قد و قامت میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں. انسان کے گردن کے سامنے ایک غدود ہوتا ہے جسے تھائرائیڈ گلینڈ غدود کہتے ہیں. اگر پیدائش کے وقت اس غدہ کا تھوڑا کم ہو جائے تو بچوں میں ہونے پن کے علاوہ دماغی خرابیاں بھی پائی دماغی خرابیاں بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں. بعض کا آیوڈین اور وٹامن ڈی کی کمی کے سبب بھی قد نہیں بڑھتا. قد بڑھانے کا جو فارمولہ ہے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. سب سے پہلے وہی بات کہ آپ ایک میڈیسن جو ایلوپیتھی کھا کے آتے ہیں یا ہربل کھا کے آتے ہیں تو آپ نے پہلے وہی دینی ہے, نقص دینی ہے. اس کے بعد ویسیلینم, لیکوپوڈیم اور آیوڈیم آرمنٹ, یہ 4 میڈیسن کا آپ نے فارمولہ دینا ہے. یہ ہائٹ بڑھانے میں بہت ہی ہیلپ فل میڈیسن ہے.
پہلے پیسیلینم یادم لگانے ہیں، اس کے بعد لیکوپوڈیم آپ نے سی ایم میں لینی ہے، آیوڈیم اور آرامڈ، یہ 4 میڈیسن دے کے پھر میں استعمال کرتا ہوں چیلیڈونیم اور لیکوپوڈیم 30 میں. یہ جگر کو بہتر کرے گی اور لیکوپوڈیم جو ہے نا ہڈیوں کی گروتھ کرے گی، اور جو تھائرائڈ گلینڈ ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے بیٹا کارب اچھی میڈیسن ہے، بیٹا کارب اور 5 فاسٹ جو ہے نا یہ میڈیسن استعمال کراتا ہوں. تو اب نیکسٹ جو ہے نا بس اس کو شارٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ہے ایکنی کے حوالے سے میں اپنا فارمولہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. بہت اچھا فارمولہ ہے جو آپ کو پسند آئے گا. جلد کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں، ان کا جلد کو چکنائی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر یہ چکنائی زیادہ بننے لگے تو جسم کے باہر والے حصوں میں چھوٹے چھوٹے دانے نکلنے لگتے ہیں، جنہیں ہم کیل دانے کہتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اس تکلیف کی کئی اقسام بتائی ہیں، لیکن ہم علامات کے تحت علاج کرتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں اور کامیابی بھی ہمیں ملتی ہے. زیادہ تر کیل چہرے پر، چھاتی پر، کندھوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ تکلیف چکنائی کی زیادتی سے بھی ہوتی ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی دانے نکل سکتے ہیں زیادہ، سانے بلوغت پر بھی، کیونکہ یہ جسم کے غدود بھرپور کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ دانے کیل براستی بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ تر یہ موسم سرما میں جو ہے کیل دانے چہرے کے اوپر جسم پہ زیادہ نکلتے ہیں. یہ حیض کی اور ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے ہارمون کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی کیل وغیرہ نکلتے ہیں. بعض انگریزی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی یہ دانے چہرے کے اوپر جسم پہ نکلتے ہیں. جو لوگ کارخانوں میں یا آئل کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ دانے وغیرہ زیادہ نکلتے ہیں. اس کی چند ایک میڈیسن ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. مجھے تو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. جیسے پہلی میڈیسن ہے ہارمون کی خرابی سے چہرے پر ہونے والے سفید ایسی دانے نکلے، جیسے ہارمون کی خرابی سے سفید بھی دانے نکلتے ہیں. اس کی ہومیوپیتھی بہترین میڈیسن ہے وہ ہے انڈیا ویٹ. کیل دانے معدے کی خرابی اور خون کی خرابی سے جو دانے نکلتے ہیں چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر، تو اس کی میڈیسن جو ہے نا اس کے اندر اگر درد وغیرہ ہو یا سرخی ہو تو وہ سلیشیا بہترین میڈیسن ہے. لال رنگ کے دانے جن میں خارش ہو تو وہ گریفائٹس یا دانے ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو یہ گریفائٹس 30 میں بہت اچھا رزلٹ ملتی ہے. جو اپنا میرا فارمولہ ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہے ایسے کیس میں. تو میں سب سے پہلے ایتھرسینم دیتا ہوں آنے کے خوراک، دوسری گریفائٹس دیتا ہوں، تیسری پلساڈیلا اور چوتھی ہیپرسل. یہ 4 میڈیسن کا آپ نے دینا ہے. پہلی ایتھرسینم اور دوسری گریفائٹس، تیسری ہیپرسل اور تیسری پلساڈیلا، چوتھی جو ہے ہیپرسل. اور 3 میڈیسن کا آپ کمبینیشن بنا لیں، سلفر، کاربویٹ اور سلیشیا. یہ بھی 3 میڈیسن کا 4 دنوں کے اندر دانے بالکل صاف ہو جاتے ہیں. گانا پاؤڈر بھی میں یوز کراتا ہوں. اس کے علاوہ ملتی ہوتے دانوں کو بھی یہ بھی کیور کرتے ہیں اور چہرہ صاف کرتے ہیں. اور بربس ایکیفولیم مدر نیچر میں تو ہر بندہ یوز کرتا ہے، لیکن میں یہ پوٹنسی میں یوز بھی کراتا ہوں. پوٹنسی میں بھی اچھا رزلٹ ملتا ہے. اکثر کیس ہمارے پاس آتے ہیں، فیمیل آتے ہیں کہ ہمارا کلر جو ہے صاف ہو جائے، چہرہ صاف ہو جائے، تو اس کی بھی میں 3 میڈیسن آپ کو شیئر کروں گا. جیسے کتابوں میں لکھی ہوئی سارسپریلا، آیوڈیم، بربس ایکیفولیم یہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں استعمال کرتا ہوں سلفر 1 گریفائٹس 1 اور پلمبم 1. ہر 10 دن کے بعد آپ نے یہ رپیٹ کرانی ہے. آپ 1-2 مہینہ یوز کرائیں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. یہ تھوڑی سی کاوش تھی، میں آپ دوستوں سے چاہتے کہ اپنے تجربات آپ دوستوں سے شیئر کی ہے. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ پسند آئے ہوں گے. میں اگین دوبارہ JHD جہانیہ ایسوسی ایشن کی پوری ٹیم کا، ان کے چیئرمین کا اور ان کے صدر صاحب کا، ڈاکٹر مختار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوبارہ موقع دیا آپ دوستوں سے مخاطب ہونے کا اور علم شیئر کرنے کا. اللہ پاک نے ان کو صحت لمبی زندگی دے اور یہ ہومیوپیتھی کے لیے برکت ہے. شکریہ. اللہ حافظ.